بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے درس پڑھا تھا فعل کا کہ یا تو معتل الآخر ہوگا یا صحیح الآخر ہوگا۔ معتل الآخر یہ ہے کہ اس کے آخر میں واو، الف، یا ان تین حروف علت میں سے کوئی ایک حرف آیا ہو، اور صحیح الآخر وہ ہے کہ جس کے آخر میں ان تینوں میں سے کوئی بھی نہ آیا ہو۔ اس پر کچھ تمرینات بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اب یہ تمرین ہمارے سامنے ہے۔ تمرین نمبر 3، ایت بثلاث جمل، 3 جملے لاؤ، یبتدئ کل منہا بفعل ماض معتل الآخر بالالف، کہ ان میں سے ہر ایک شروع ہوتا ہو فعل ماضی معتل الآخر بالالف کے ساتھ۔ 3 جملے لاؤ، دوسرا 3 جملے لاؤ کہ ان میں سے ہر ایک شروع ہوتا ہو فعل ماضی معتل الآخر بالیا کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد 3 جملے لاؤ یتوسط کل منہا، کہ ان میں سے ہر ایک جملہ متوسط اس کے درمیان میں فعل ماضی معتل الآخر بالالف ہو۔ 3 جملے لاؤ کہ ان میں ہر ایک کے درمیان میں بیچ میں فعل ماضی معتل الآخر بالیا ہو۔ یہ 4 نمبر، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا پورا۔ اس طرح سے آپ نے 3 اور 3 اور 3 اور 3 9 جملے لکھ لینے۔ اس کے بعد تمرین نمبر 4، ایت بثلاث جمل، 3 جملے لاؤ، یبتدئ کل منہا بفعل مضارع معتل الآخر بالالف، کہ ان میں سے ہر ایک شروع ہوتا ہو فعل مضارع معتل الآخر بالالف کے ساتھ۔ ایت بثلاث جمل، 3 جملے لاؤ، یبتدئ کل منہا، کہ ان میں سے ہر ایک شروع ہوتا ہو فعل مضارع معتل الآخر بالواو کے ساتھ۔ ایت بثلاث جمل، 3 جملے لاؤ کہ ان میں سے ہر ایک شروع ہوتا ہو فعل مضارع معتل الآخر بالیا کے ساتھ۔ ایت بثلاث جمل، 3 جملے لاؤ یتوسط کل منہا، کہ ان میں سے ہر ایک کے درمیان میں فعل مضارع معتل الآخر بالالف ہو، اور دوسرے میں بالواو ہو، تیسرے میں بالیا ہو۔ یہ 6 اس طرح سے تمرینات حل کرنے اپنے۔ پھر اس کے بعد 5واں تمرین ہے، ایت بثلاث جمل، یبتدئ کل منہا بفعل ماضی صحیح الآخر، 3 جملے لاؤ کہ ان میں سے ہر ایک شروع ہوتا ہو فعل ماضی صحیح الآخر سے۔ 3 جملے لاؤ کہ ان میں سے ہر ایک شروع ہوتا ہو ہر ایک میں فعل امر صحیح الآخر ہو، فعل امر یہاں پر، اور 3 جملے ایسے لاؤ کہ ان میں سے ہر ایک میں فعل مضارع مرفوع صحیح الآخر ہو۔ 3 جملے ایسے لاؤ کہ ان میں فعل مضارع مرفوع منصوب صحیح الآخر ہو، اور 3 جملے لاؤ کہ ان میں فعل مضارع مجزوم صحیح الآخر ہو۔ اس کے بعد ضع مضارع کل فعل من الافعال الآتیہ فی جملۃ مفیدہ، یہ جو نیچے فعل ماضی افعال ماضی لکھے ہوئے ہیں ان کا آپ نے مضارع لگا لینا ہے افعال آتیہ کا جملہ مفیدہ میں۔ وبین، اور یہ بھی بیان کرو، اہو معتل الآخر بالالف ام بالواو ام بالیا، کہ کیا یہ معتل الآخر بالالف یا بالواو یا بالیا ہے۔ دعا، صفا، رضی، سعا، ہدا، سقا اور عمیہ، ٹھیک ہے۔ دعا منا بلایا، صفا منا صاف ہونا، ٹھیک ہے، صفا، اور خالص ہونا، صفا کا معنی خالص ہونا۔ رضی، راضی ہو گیا، سعا اس نے کوشش کی، ہدا اس نے ہدایت دی، اور سقا اس نے پلایا، عمیہ وہ اندھا ہو گیا، نابینا ہو گیا، عفوا۔ ضع ماضی کل فعل من الافعال الآتیہ فی جملۃ مفیدہ، افعال آتیہ میں سے ہر فعل کو جملہ اس کا ماضی جو ہے وہ مفید جملے میں رکھ لو۔ وبین اہو معتل الآخر بالالف ام بالیا، یہ بھی بتاؤ کہ یہ معتل الآخر بالالف ہے یا بالیا ہے۔ یقضی، ٹھیک ہے، یبقى، یصحو، ینادی، یرتقی، یفنی اور یفنا، ٹھیک ہے۔ اب یہ فعل مضارع ہے، اس سے آپ نے فعل ماضی بنا لینا ہے، جملہ مفیدہ میں رکھ لینا ہے، پھر اس کے بعد یہ بتا دینا ہے کہ وہ معتل الآخر بالالف یا بالواو یا بالیا ہے۔ اگلا سبق جو ہمارا ہوگا وہ مبنی اور معرب سے متعلق ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔